میں عمران خان ہوں۔ سب سے پہلے تو پنجاب کے اندر انتہائی بدترین سلوک کیا گیا ہے خیبر پختونخوا سے آنے والے مہمانوں کے ساتھ۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہے اور یہ بائی ڈیزائن کیا گیا۔ یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی پھیلائی ہوئی نفرت ہے اور شریف خاندان کی گندی اور گھٹیا سیاست ہے۔ شریف خاندان نے ہمیشہ یہی کیا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے بھی جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگایا تھا اور یہ پنجاب کو دوسرے صوبوں سے الگ کرنے کی انہوں نے کوشش کی تھی۔ نواز شریف نے ہمیشہ اسی طرح کی گھٹیا سیاست کی ہے اور پنجاب کو استعمال کرتے رہے ہیں۔ پنجاب ایسا بالکل نہیں ہے، لیکن انہوں نے ہمیشہ گھٹیا سیاست کی ہے۔ اب خیبر پختونخوا سے مہمان آئے، سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب حکومت کی جانب سے جس قسم کے یہ بینرز بنائے گئے اور جس قسم کے پوسٹر بنائے گئے اور حکومتی سطح کے اوپر ان کو چھاپا گیا، ان کے اندر باقاعدہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے یا وہاں کے جو وزیر اعلیٰ ہے انہیں ڈرگ مافیا قرار دیا گیا، اور یہ آفیشیل چینل ہے ان کا، پنجاب گورنمنٹ کا، اور اس کے اوپر ڈرگ مافیا قرار دے رہے ہیں۔ پنجاب کی انفارمیشن منسٹر جو ہے وہ ان کو ڈرگ مافیا قرار دے رہی ہے اور منشیات لانے والا قرار دے رہی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کام کیا گیا اور یہ انتہائی گھٹیا کام ہے۔ یعنی اگر کوئی مہمان آ رہا ہے تو پھر آپ کو اس کی عزت کرنی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو جس طرح سے پولیس کو استعمال کیا گیا، جیسے سیکیورٹی کو استعمال کیا گیا اور جگہ جگہ پہ کارکنوں کی گرفتاریاں کی گئی، کئی دنوں سے چھاپے مارے جا رہے ہیں، ہر جگہ سے رستے بند کر دیے گئے، کسی طرف سے کارکنوں کو نکلنے نہیں دیا گیا، کارکنوں کو آنے نہیں دیا گیا۔ اس کے باوجود سہیل آفریدی تک کارکن پہنچتے رہے، بڑی تعداد میں پہنچتے رہے، پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈوں کے ساتھ پہنچتے رہے، اور پہلی مرتبہ بڑے لمبے عرصے کے بعد ہم نے پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے لہراتے ہوئے دیکھے۔ جن سڑکوں پہ وہ گئے، جہاں جہاں پہ وہ گھومتے رہے، چاہے وہ لبرٹی ہے، داتا دربار کا علاقہ ہے، یا جہاں سے وہ داخل ہوئے لاہور کے اندر، اور جو کچھ موٹر وے کے اوپر ہوا، یہ سب ہم نے مناظر دیکھے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بلا وجہ دورہ نہیں ہوا، اس سے ایک مومنٹم بنا ہے اور اس سے کچھ تھوڑی سی پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہمت پیدا ہوئی ہے پنجاب میں آگے بڑھنے کی۔ حالانکہ یہاں پہ جو ظلم، جبر اور فستائیت کیا گیا وہ کبھی نہیں ہوا۔ کم سے کم ایک چیز اور ہوئی کہ خیبر پختونخوا کے جو ہمارے دوست ہیں انہیں یہ آئیڈیا ہو گیا کہ پنجاب کے لوگوں پہ کتنا ظلم اور زیادتی ہوتی ہے، یہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لیا۔ اب انہیں اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا کہ پنجاب کا نکلنا کتنا مشکل ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے، اور خاص طور پہ ایک رستے پہ چل کر اسلام آباد پہنچنا ان کے لیے اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی کام خیبر پختونخوا میں آسان رہتا ہے، کیونکہ پنجاب میں جو ظلم، جبر اور فستائیت ہے وہ کسی اور صوبے میں نہیں ہے۔ اب اگر پورے پاکستان کو بند کریں گے تو سچویشن مختلف ہو جائے گی، اور اگر اسلام آباد کی طرف بڑھیں گے تو سچویشن کچھ اور ہو جائے گی۔ یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا، بہت ساری میرے پاس اس کے بارے میں انفارمیشن ہے کہ یہ اسٹریٹ موومنٹ کیا ہوگی، کیسے چلے گی، کس طریقے سے اپنے انجام کو پہنچے گی، یہ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن پنجاب میں بدترین پہلے تو سیاسی سلوک کیا گیا، اس کے بعد پنجاب کی حکومت نے جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے، پھر جو پولیس سے گن ڈلوایا گیا وہ بھی آپ کے سامنے، لیکن اس کے باوجود لوگ نکل کے آتے رہے اور تحریک انصاف کے جھنڈے نکال کے لاتے رہے، جبکہ سہیل آفریدی نے خود لوگوں میں کھڑے ہو کر عمران خان کے حق میں نعرے بازی بھی کروائی۔ سیاست کا تو ستیہ ناش ہوا پنجاب میں، اور یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی پھیلائی ہوئی نفرت ہے۔ ایک ایسے صوبے کا چیف منسٹر جو چھوٹا صوبہ ہے، جس کے 4000 ارب سے زیادہ پیسے آپ نے دینے ہیں اور آپ اس کے پیسے بھی نہیں دے رہے، اور وہ محرومیوں کا بھی شکار ہے۔ پھر مصیبت زدہ صوبہ ہے، وہاں پہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، باقاعدہ وہاں پہ دہشت گرد امپورٹ کر کے وہاں پہ ان کو تعینات کیا گیا، اور جس طریقے سے دہشت گردی وہاں پہ سپانسر کر کے لائی گئی، جس طرح سے دہشت گردوں کے لیے بارڈر نرم ہوئے، اور ان دہشت گردوں نے جیسے دہشت گردی پھیلائی ہے، جس طرح ان کی معدنیات پہ قبضہ کیا جاتا ہے، جب آپ ان ساری چیزوں کو پلس مائنس کر کے دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ ایک محکوم صوبے کا وزیر اعلیٰ بڑے صوبے میں آیا ہے، تو بجائے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا، اس کے ساتھ بدترین سلوک کیا گیا، اس کے ساتھیوں کے ساتھ بدترین سلوک کیا گیا۔ پنجاب اسمبلی میں جب وہ گئے تو ان کو دھکے مارے گئے، بلکہ دھکے مار کے وہاں کی سیکیورٹی ان کو باہر تک گھسیٹ کر لے گئی۔ مینا خان افریدی کے ساتھ بدتمیزی کی، ان کے ساتھ دیگر جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ بدتمیزی کی، پھر بڑی مشکلوں سے وہاں پہ مقامی لوگ اور کچھ تھوڑا سا مینا خان افریدی وغیرہ انہوں نے پروٹیسٹ کیا، اور پولیس کو پھر روکا گیا کہ بدتمیزی بند کریں۔ یہ جو پنجاب اسمبلی کی سیکیورٹی ہے، بعد میں نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے بتایا کہ یہ سیکیورٹی نے معافی مانگی اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں یہ آرڈر دیا گیا تھا کہ ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرنی ہے، ہم ایسا بالکل نہیں کرنا چاہتے تھے، ہم مجبور ہیں جس کی وجہ سے ہم نے یہ کیا ہے۔ اب ناظرین، سیاست کا تو ستیہ ناش ہوا، انہوں نے صحافت کا بھی ستیہ ناش کر دیا پنجاب میں۔ پنجاب اسمبلی کے اندر جب یہ پتا چلا کہ سہیل آفریدی صاحب کو یہاں پہ بات کرنی ہے، کیونکہ پنجاب اسمبلی کے اندر وہ آئے، انہوں نے اراکین اسمبلی سے ملاقات کی اور وہاں بڑی کھل کر باتیں ہوئی، تو اس کے بعد ایک پریس بریفنگ رکھ لی گئی۔ اب جب پریس بریفنگ کے لیے یہ سہیل آفریدی صاحب کو وہاں پہ لایا گیا تو پتا چلا کہ وہاں پہ بہت سارے ایسے صحافی موجود ہیں
جو عام طور پہ پنجاب اسمبلی کو کور کرنے کے لیے نہیں آتا. دیکھیں پنجاب اسمبلی کے جو صحافی ہیں نا ان کے پاسز بنے ہوئے ہیں, ان کا وہاں پہ الیکشن بھی ہوتا ہے. پنجاب اسمبلی کے صحافی الیکشن لڑتے ہیں, صدر اور جنرل سیکرٹری ان کا بنتا ہے, ان کی پوری ایک ٹیم بنتی ہے اور یہ درجنوں کی تعداد میں ہیں, اخبارات کے بھی ہیں, ٹی وی چینلز کے بھی ہیں. تو پنجاب اسمبلی کے باقاعدہ صحافی موجود ہیں جو الیکشن بھی لڑتے ہیں, ان کی اپنی ایک باڈی بھی ہے. لیکن میں نے جو صحافیوں سے بات چیت کی انہوں نے کہا جی کئی ایسے صحافی آ گئے جنہیں ہم نہیں جانتے. یہ زیادہ تر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ منسلک ہیں, کچھ صحافی دیگر میڈیا کے ساتھ منسلک ہیں. یہ صحافی اچانک سے اندر آ گئے, ان کو پرمیشن کس نے دی, کس نے ان کو اندر آنے دیا, ہم کچھ نہیں جانتے. یہ صحافی وہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے ہی وہاں ماحول خراب کیا. خیبر پختونخوا سے آنے والے مہمانوں کے ساتھ صحافیوں نے, جو لائے گئے صحافی تھے جن کو پلانٹ کیا گیا تھا وہاں پہ, انہوں نے کافی بدتمیزی کی, کافی ہلڑ بازی کی. ہوتا تو یہ ہے کہ جب بھی کبھی کسی اور صوبے سے کوئی رہنما آتا ہے یا کوئی پہنچتا ہے تو سب سے پہلے صحافتی برادری میں سے ایک سینئر آدمی کھڑا ہوتا ہے, وہ اٹھ کر کہتا ہے جی اب آپ کو ویلکم کرتے ہیں, اب ہمارے سوالات ہیں ان کے جواب آپ دے دیں. پھر باری باری سوال کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ ایک ہلڑ بازی تھی, بدتمیزی تھی, سب نے موبائل فون نکالے ہوئے تھے اور باقاعدہ ایک پلانڈ اٹیک سوالات کا کیا گیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے. یعنی اگر آپ سوالات دیکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ مہمانوں کے ساتھ ان صحافی گدوں نے کیا کیا. آپ اسمگلر ہیں, یہ سوال کیا گیا. آپ چرچ لے کر آئے ہیں, یہ سوال کیا گیا. لاہور کیسا لگا خیبر پختونخوا میں, آپ سڑکیں کیوں نہیں بناتے, یہ سوال کیا گیا. اور یہ سوال کرنے والے وہ لوگ ہیں جو شاید کبھی خیبر پختونخوا گئے بھی نہیں ہوں گے. انہوں نے دیکھا بھی نہیں کہ خیبر پختونخوا میں کیا کام ہوا اور کیا کام رہ گیا ہے. خیبر پختونخوا میں آپ جائیں تو پولیس آپ کے ساتھ ایسی زیادتی کبھی نہیں کرتی. خیبر پختونخوا میں آپ جائیں اور آپ جلسہ کرنا چاہیں تو آپ کو کبھی کوئی نہیں روکتا. لیکن جب آپ پنجاب کے اندر آتے ہیں, ابھی پوری کمپین کی ہے کیپٹن صفدر نے خیبر پختونخوا میں, کسی نے اس کو نہیں روکا, کسی نے بدتمیزی نہیں کی. یہ جب مرضی جاتے ہیں اور آتے ہیں. لیکن یہاں پنجاب کے اندر بدتمیزی کا ایک طوفان کھڑا کیا ہوا ہے اور صحافیوں نے اس بارے میں کچھ نہیں پوچھا. یعنی انڈیا سے بھی آ جائے نا مہمان تو صحافی ان کے ساتھ بھی کبھی ایسے بدتمیزی نہیں کرتے جو دشمن ملک ہے. یہ تو پاکستان کا اپنا صوبہ ہے اور وہاں سے جو مہمان آئے ان کے ساتھ یہ بدتمیزی کی گئی اور باقاعدہ ان کو پلانٹ کیا گیا. یہ پلانٹڈ کوسچن تھے اور یہ پلانٹ کر کے جان بوجھ کے ایسے گھٹیا اور گندے سوالات کروائے گئے اور انسٹیگیٹ کیا گیا کہ کسی طرح تصادم ہو جائے. مینا خان افریدی نے ایک سخت جواب دیا جو غیر ضروری تھا. یہ جواب وہ گریز کر سکتے تھے, لیکن جب بہت لگاتار آپ کے اوپر جبر ہوتا ہے, لگاتار آپ کے ساتھ بدتمیزی ہوتی ہے, آپ کو دھکے دیے جاتے ہیں, آپ کے ساتھیوں کو مارا جاتا ہے, تو ایسی صورتحال میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے ہیٹ آف دا موومنٹ میں انسان کے منہ سے ایسی بات نکلے. لیکن آپ کا ٹیسٹ بھی یہی ہوتا ہے, آپ کا امتحان بھی یہی ہوتا ہے, آپ کو یہیں پہ صبر کرنا ہوتا ہے. اور یہ ٹریپ کیا گیا تھا اور مینا خان افریدی جو ہے وہ جذباتی ہو گئے. انہوں نے ایک ایسا جواب دیا جو غیر ضروری تھا. وہ اس جواب سے گریز کرتے تو سارا کا سارا بلپا موجودہ پنجاب حکومت کے اوپر ہی رہتا اور انہی صحافیوں کے اوپر ساری تنقید ہوتی. بڑی بدتمیزی کی گئی. اسی طرح کی بدتمیزی جو ہے وہ علیمہ خانم کے ساتھ کی جاتی ہے اڈیالہ جیل کے باہر, اور اسی طرح کے کریکٹرز کو یہاں پہنچایا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو لگتا تھا کہ وہ عمران خان صاحب کو جیل میں ڈال کے وہ دکھائی بھی نہیں دے گا, سنائی بھی نہیں دے گا, گھٹیا قسم کے کیسز بنا کے تو وہ عمران خان کی مقبولیت کو کھا جائیں گے. پھر انہیں لگتا تھا کہ انڈیا کے ساتھ جو لڑائی ہوئی اس کے بعد لوگ بطور لیڈر عمران خان صاحب کو وہ نہیں سمجھتے. پھر انہیں لگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو مل کے انہوں نے سارا کچھ حاصل کر لیا, لیکن نہیں, ایسا ہوا نہیں. اب صرف پنجاب کے اندر سے جو اطلاعات آ رہی ہیں, اور یہ باقاعدہ ڈیٹا میں آپ کو زبانی نہیں بتا رہا, یہ ویڈیوز موجود ہیں, ان میں کو 1500 سے زائد مقامات پر پنجاب میں صرف عمران خان صاحب کی سالگرہ کے کیک کاٹے گئے ہیں, اور پوری دنیا کے اندر بھی کاٹے گئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے یا عمران خان صاحب کے چاہنے والوں نے کاٹے ہیں. لوگوں نے پودے بھی لگائے عمران خان صاحب کے لیے, کیونکہ عمران خان صاحب کا یہ ہمیشہ سے ویژن ہے کہ پودے لگائے جائیں, زیادہ سے زیادہ ہریالی کی جائے پاکستان میں. تو یہ ایک ریکارڈ ہے, اور پاکستان میں سب سے زیادہ جو کیک کاٹے گئے ہیں وہ پنجاب میں کاٹے گئے ہیں. حالانکہ خیبر پختونخوا میں حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی, لیکن اس سے زیادہ کیک پنجاب میں کاٹے گئے. عمران خان کو سب سے زیادہ ووٹ بھی پنجاب میں پڑے. عمران خان کی سب سے تگڑی اور مضبوط حکومت بھی پنجاب میں بنی ہے. لیکن پنجاب میں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ نواز شریف کی بیٹی کو ٹک ٹاکر بنانا ہے, ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ بنانا ہے, تو انہوں نے بنا دیا. اب اس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں کہ نفرت کے علاوہ کچھ نہیں ہے, اور عوام شدید نفرت کرتی چلی جا رہی ہے. اور یہاں فوٹو گردی ہو رہی ہے پورے پنجاب کے اندر. فوٹو گردی مطلب کہ لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں, اور لوگوں کو دہشت زدہ کرنے کے لیے ہر طرف ٹک ٹاکرز کی فوٹوز لگائی جاتی ہیں. تو فوٹو گردی پنجاب کے اندر جاری ہے. عمران خان صاحب کے خلاف حکومت نے ایک نیا کام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ نے اس کے لیے پوری ایک منصوبہ بندی کی ہے. آئندہ چند مہینوں تک یہ عمران خان صاحب کی قید کو کنٹرول کر پائیں گے. اس منصوبہ بندی کے بعد منصوبے کے تحت روزانہ کی بنیاد پہ عمران خان صاحب کے کیس اب سنے جائیں گے.
اور پھر فیصلہ محفوظ کر لیا جائے گا اگلے چند دنوں میں. پھر محفوظ فیصلہ سنا کر عمران خان صاحب کو زیادہ امکانات یہ ہیں کہ توشہ خانہ 2 میں سزا دے دی جائے گی اور اس کے بعد ایک آدھی سماعت ہوگی اور القادر میں عمران خان صاحب کو ضمانت مل جائے گی. لیکن عمران خان صاحب پھر پھنس جائیں گے توشہ خانہ 2 میں اور عمران خان صاحب کے وکلا توشہ خانہ 2 کی ضمانت کے پیچھے بھاگیں گے اور ایک لمبا عرصہ پھر انتظار ہوگا. تو اگلے چند مہینے مینج کرنے کا اسٹیبلشمنٹ نے، حکومت نے، پورے نظام نے بندوبست کر لیا ہے. عمران خان صاحب کی ملاقاتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ بند ہے. ملاقاتیں ان کی جو ہوتی تھی وہ نہیں ہو رہی. یہ صرف توشہ خانہ 2 کا جو کیس چلتا ہے، کیونکہ مجبوری ہے کیس تو چلانا ہے، اس کے جو ڈیو پروسیس ہیں وہ تو مکمل کرنے ہیں. تو توشہ خانہ 2 کا جو کیس چلتا ہے عدالت کے اندر، عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بند ہیں. یہ صرف وہاں پہ عمران خان صاحب کی بات باہر آتی ہے، ورنہ جو فیملی سے ملاقاتیں ہیں، پارٹی سے ملاقاتیں ہیں، اچکزئی سے ملنا چاہتے ہیں، بڑا لمبا عرصہ ہو گیا نہیں مل پا رہے. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سے نہیں مل پا رہے. پھر عمران خان صاحب جو دیگر لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں، فیملی سے، وکلا سے، پارٹی کے لوگوں سے، ان سے عمران خان صاحب نہیں مل پا رہے. اور جو مل پاتے ہیں وہ ملنے جا نہیں رہے. یعنی میں گنڈا پور صاحب کی بات کر رہا ہوں. عمران خان صاحب نے کہا ہوا مجھے ملنے آؤ، یہ ملنے نہیں جاتے. اب عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بند ہیں، بٹ توشہ خانہ ٹرائل انہوں نے مکمل کرنا ہے اور اس کے ذریعے سے یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اگلے چند دنوں کے اندر عمران خان صاحب کو اگلے چند مہینوں کا ایک پورا منصوبہ دینا پڑے گا. دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان صاحب احتجاج کی طرف لے کر جائیں گے. اب جو عمران خان صاحب کا توشہ خانہ 2 میں اب کیس چل رہا ہے اس وقت، اس میں عمران خان صاحب کو ابھی تک جو کشمیر کے اندر فتح ملی ہے پاکستانیوں کو، کشمیریوں کو، اس کے بارے میں عمران خان صاحب نے ابھی تک کوئی اپنی رائے دی نہیں. اب یہ معلومات ان تک پہنچائی جائیں گی اور عمران خان صاحب اس کے بارے میں اپنی رائے دیں گے. اور وہ پہلے ہی یہ کہہ چکے ہیں کئی مرتبہ کہ ہمارے پاس ایک ہی رستہ بچا ہے اور کوئی رستہ اس وقت پاکستانی عوام کے پاس ہے نہیں. پارلیمنٹ جعلی بنا کے بٹھا دی ہے، عدلیہ کو پوری طرح کنٹرول کر دیا، اپنی مرضی کے بندے لا کر بٹھا دیے اور جو انصاف پسند ججز ہیں ان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا. لہذا انصاف ملنے کی قوم کو کوئی توقع نہیں ہے. ایک ہی رستہ ہے کہ سڑکوں کے اوپر آ کر وہ انصاف مانگیں اور اس نظام سے اور اسٹیبلشمنٹ سے بلیک میل ہونا بند کر دیں. اب یہی ایک رستہ ہے. اس کے اوپر عمران خان صاحب کیا موقف دیتے ہیں یہ تو آپ کو پتا چل جائے گا ابھی. اور دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب آنے والے دنوں کے لیے کچھ احتجاج کی کالز دے سکتے ہیں. یہ کال اکتوبر میں بھی ہو سکتی ہے اور بہت ممکن ہے ساری دنیا کے اندر بھی عمران خان صاحب کال دیں. عاصم منیر صاحب کی ایکسٹینشن کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، کوئی کمپین لانچ ہو جائے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے، یا عمران خان صاحب اس کے اوپر کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ موقف لے لیں. ناظرین، 24 یا 26 نومبر کی کال بھی عمران خان صاحب کی جانب سے دی جا سکتی ہے اور یہ بڑی تگڑی کال ہو سکتی ہے کیونکہ 26 نومبر کو اسلام آباد میں قتل عام ہوا تھا. سنائپر رائفلز کے ذریعے سے اسلام آباد ڈی چوک کے نزدیک چھتوں پہ بیٹھے ہوئے سنائپر نے، جو سیکورٹی فورسز سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے چن چن کے لوگوں کو گولیاں ماری تھی اور کئی لوگوں کو گولیاں لگی تھی. کچھ لوگ شہید ہو گئے تھے، بہت سارے لوگ زخمی ہو گئے تھے. گنڈا پور صاحب نکل لیے تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے باقی لوگ بھی نکل لیے تھے جو لیڈرشپ تھی. عوام اپنی مدد آپ کے تحت اسپتالوں میں جا رہی تھی اور اسپتالوں سے لوگوں کو اٹھا اٹھا کر گرفتار کیا جا رہا تھا. لگ بھگ 4-5 ہزار بندہ وہاں سے گرفتار بھی کر لیا گیا تھا. اس کے بعد بھی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری رہا تھا. تو یہ ایک بڑا ظلم اور جبر کا ایک ماحول بنایا گیا تھا 26 نومبر 2000. یہ 24 سے شروع ہو گیا تھا، 24، 25، 26 اور 27 تک تقریباً یہ چلا تھا. بڑا ظلم کیا گیا تھا پاکستانیوں کے اوپر. عمران خان صاحب اس دن کے حوالے سے بھی ایک کال دے سکتے ہیں. تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کیا کال دیتے ہیں، کس نوعیت کی کال دیتے ہیں اور اس کا رد عمل اور ریئیکشن کیا آتا ہے. ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ سے جس قسم کی امیدیں اور خوشیاں مل رہی تھی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اور وزیر اعظم کو، جو ٹرمپ نے پاکستانی فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کی تعریفوں کا ایک تانتا باندھا ہوا تھا اور بار بار تعریف کرتے تھے ہر جگہ پہ، اس کو ایک بریک لگ گئی ہے. اور گزشتہ چند جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے چیزیں آئی ہیں ان میں فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم پاکستان کا نام نہیں ہے. انہوں نے باقیوں کا نام بھی لیا کسی جگہ پہ، لیکن ان کا جس طریقے سے شد اور مد کے ساتھ تذکرہ کیا جاتا تھا وہ تذکرہ اب نہیں ہو رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو اسحاق ڈار کا جو اسمبلی میں دیا ہوا بیان ہے وہ گلے پڑ گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اور حکومت کے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ وہاں جا کے راضی کر کے اس کے ساتھ کوئی اور باتیں کر کے آئے، یہاں پاکستان آ کر انہوں نے کوئی اور باتیں کر دی. اور اب ڈونلڈ ٹرمپ کی جو حالیہ سٹیٹمنٹس ہیں ان کے اندر کوئی تھوڑا سا مجھے فرق نظر آیا. ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں واپس ٹھیک ہو جائے معاملہ. لیکن دیکھیں، امریکی دورے کے بعد ان کا اعتماد آسمان کے ساتھ لگ گیا تھا اور اسی زوم میں انہوں نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا تھا. ہوا کیا تھا؟ یہ قومی اسمبلی کا اجلاس اگر یہ سمجھدار ہوتے تو بلاتے ہی نہ. یہ میڈیا کھیلتے. میڈیا پہ ان کا پورا کنٹرول ہے. قومی اسمبلی میں لازمی بات ہے اپوزیشن نے آنا تھا. اسد کیسر نے وہاں تقریر کی، کچھ اور لوگوں نے بات چیت کی، تو معاملہ کہاں سے کہاں چلا گیا. تو انہوں نے زوم کے اندر کے ان کا اعتماد آسمان کے ساتھ لگ گیا ڈونلڈ ٹرمپ کو ملنے کے بعد. یہ خود کو بھی کوئی بڑی بلا سمجھنا شروع ہو گئے تھے. تو انہوں نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلوا لیا
اور پارلیمان کے اندر وہ کچھ ہو گیا جو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اب ان کے برے وقت کا آغاز کیسے ہوئے؟ دیکھیں انہوں نے دورہ تو ٹھیک کیا, یہ یہاں سے گئے سعودی عرب, وہاں پہ انہوں نے دفاعی معاہدہ کیا, اس کے بعد یہ یورپ چلے گئے, یورپ کے بعد یہ برطانیہ چلے گئے, وہاں سے یہ امریکہ چلے گئے, برطانیہ میں بھی اوورسیز پاکستانیوں کو بلا کے انہوں نے کوئی اپنا گیم کیا. تو ان کا کام تو ٹھیک چل رہا تھا. ان کا برا وقت شروع ہوتا ہے جب اچانک سے, یعنی پہلی بری چیز کیا ہوئی, یہ 10-12 چیزیں ان کے ساتھ ایسی ہوئی ہیں جس میں یہ پھنس گئے ہیں. وہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. حکومت جب خود بھی انالیسس کرے گی تو انہی چیزوں کی وجہ سے ان کی بربادی آئی ہے گزشتہ 2-2.5 ہفتے کے اندر. سب سے پہلے یہ کہ خاتون شمع جنیجو صاحبہ خواجہ آصف صاحب کے